السلام علیکم اور وائس آف امریکہ کے فیس بک لائیو کے ساتھ خوش آمدید. میں ملک عمید آپ کے ساتھ ہوں اور میرے ساتھ ہیں کشمیر سے اسٹوڈنٹ لیڈر، نہ صرف اسٹوڈنٹ لیڈر بلکہ اب سیاسی رہنما شہلا رشید. شہلا رشید جنرل سیکرٹری ہیں کشمیر پیپلز موومنٹ پولیٹیکل پارٹی کی، جموں اینڈ کشمیر پیپلز موومنٹ پولیٹیکل پارٹی کی. بھارت کی تازہ صورتحال جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھارت کی طرف سے آرٹیکل 370 کو ختم کیا گیا اور اس کے بعد کشمیر کی جو خصوصی حیثیت ہے اس کو ختم کر کے ایک یونین ٹیریٹری کا رتبہ دے دیا گیا. اس کے کیا مضمرات ہیں؟ ہم پاکستان اور بھارت سے تو بہت زیادہ سن رہے ہیں، لیکن ابھی تک ہم جو کشمیری نوجوان ہیں اس کی طرف سے ہم بہت کم ہمیں سننے کو مل رہا ہے. تو اس لیے شہلا، سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ کیا صورتحال ہے وادی کی؟ آپ کے جو پیارے ہیں ان سے آپ کا رابطہ ہو پا رہا ہے؟ یہ جو کرفیو کی صورتحال ہے اس کے بارے میں بتائیے گا. دیکھیے، پورا کشمیر جو ہے اس وقت ایک کرفیو کی صورتحال میں ہے اور سب لوگ جو ہیں بہت مشکل سے مینیج کر رہے ہیں. یہ صرف ایک فیملی کی بات نہیں ہے. جس بھی فیملی کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں یا ان کے افراد باہر کام کر رہے ہیں، وہ فیملی ان سے بات نہیں کر پا رہی ہے. ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کے بچے، ان کے جو ہیں افراد گھر کے، وہ ٹھیک ہیں، وہ صحیح سلامت ہیں، وہ کہاں ہیں. اور جو لوگ باہر کام کر رہے ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ ان کی جو کشمیر میں فیملی ہے وہ ٹھیک ہے، وہ ان لوگوں تک کھانا پہنچ رہا ہے کہ نہیں، ان لوگوں تک دوائی پہنچ رہی ہے کہ نہیں. عید کے روز میری کسی سے بھی بات نہیں ہوئی گھر سے، اور ابھی تک پچھلے 4 اگست سے آج 10 اگست ہو گیا ہے، بلکہ 13 اگست ہو گیا ہے آج. 4 اگست سے لے کے آج تک میری صرف اور صرف ایک بار بات ہوئی اپنی مدر سے، جن کو ڈپٹی کمشنر کے آفس جانا پڑا. ڈپٹی کمشنر کے آفس میں ایک پبلک فون لائن رکھی گئی ہے جس کے لیے لمبی لمبی قطاریں لگتی ہیں. وہاں سے لوگ جو ہے 30 سیکنڈ کا کال، 10 سیکنڈ کا کال اپنے بچوں کو باہر کرتے ہیں صرف ان کی آواز سننے کے لیے. اس 10 سیکنڈ کی کال میں آپ کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں، آپ صرف یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کے فیملی ممبرز جو ہے وہ زندہ ہیں، صحیح سلامت ہے. ابھی ہمیں بس اتنا ہی معلوم ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں معلوم کہ ان کو وہاں کیا دقتیں پیش آ رہی ہیں. پریس کو کوئی اجازت نہیں ہے رپورٹ کرنے کی، اور جو بھی وہاں سے پریس رپورٹاج آپ دیکھتے ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سرکار کا ہی نیریٹو دیتے ہیں. وہ سرکاری گاڑیوں میں گھومتے ہیں، پولیس کا ہی انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں شاید، اور کچھ بھی جو ہے وہ صحیح صورتحال کا آپ نے بیان نہیں اپنی کرتے. حالیہ ٹویٹ میں اس کو ایمبیڈڈ جرنلزم کا نام دیا، اور آپ نے ہاں جی. کچھ صحافی ہیں جن کا آپ نے ذکر بھی کیا اور نام لے کر، اور آپ نے کہا کہ یہ اسی طریقے سے جو ہے وہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ سرکاری گاڑیوں میں پھر رہے ہیں. سوال یہ کہ عالمی ہوں، میڈیا بھی اس وقت جو زیادہ زیادہ رپورٹ کر رہا ہے وہ سری نگر کا کر رہا ہے. سری نگر میں جو اچھا. رپورٹنگ ہو رہی ہے وہ مظاہروں کی ہو رہی ہے، بڑے پیمانے پہ حراستوں کی ہو رہی ہے، لیکن جو باقی اضلاع ہیں کشمیر کی ان کے بارے میں بہت کم رپورٹنگ ہو رہی ہے. اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیے، اس وقت اگر آپ ایک نارمل انسان کی طرح جاتے ہیں، وہاں پہ آپ ایئرپورٹ سے جائیں گے، آپ کو جانے دیا جائے گا. آپ اپنا ایئر ٹکٹ دکھا کے جو ہے گھر تک پہنچ سکتے ہیں. ایون اگر آپ باہر سے ہیں، آپ ایز اے ٹورسٹ بھی ٹریول کر سکتے ہیں. لیکن اب اگر آپ ایک رپورٹر ہیں، اگر آپ ایک جرنلسٹ ہیں، خاص کر اگر آپ کشمیری جرنلسٹ ہیں، تو آپ کو جو ہے نہیں جانے دیا جائے گا. آپ کو مطلب ایسا کہا جاتا ہے کہ پریس کارڈ جو ہے وہ آپ کا کرفیو پاس جیسے ایکٹ کرتا ہے. لیکن جو ایکچوئل سچویشن ہے، گراؤنڈ سچویشن یہ ہے کہ کشمیری رپورٹرز کو جو ہے کہیں بھی ایکسس نہیں دیا جا رہا. صرف جو ہے حکومت ان جرنلسٹ کو ایکسس دے رہی ہے، ان جرنلسٹ کو پاس دے رہی ہے جن کے ساتھ ان کو پتا ہے کہ ان کی کچھ انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ ایک خاص طریقے سے رپورٹ کریں گے. اور پورا جو ایکچوئل جو گراؤنڈ رپورٹنگ ہونی چاہیے کہ گاؤں میں جا کر کے، سائٹ پہ جا کر کے آپ رپورٹ کریں، وہ اس وقت ناممکن ہے. تو ایکچولی ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا کیجوالٹیز ہو رہی ہیں، اگر ہو رہی ہیں تو کتنی ہو رہی ہیں، کیا لوگوں کو جو ہے زخمی کیا جا رہا ہے، اگر کیا جا رہا ہے تو کتنا کیا جا رہا ہے. اس چیز کی ہمیں کچھ خبر، ایکچولی اوتھینٹک خبر نہیں ہے. جبکہ ہم جو بھارت کی طرف سے جو حکومت کی طرف سے جو ویڈیوز بھی آئی ہیں ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کشمیر میں نارمل حالات میں جمعے کی نماز ہوئی، اس کے بعد عید کی نماز بھی ہوئی ہے. اجیت ڈوبل صاحب کو آپ جی. دیکھ سکتے ہیں مختلف اضلاع میں وہ لوگوں کے ساتھ کھا پی رہے ہیں، اور بتایا تو یہ جا رہا ہے کہ ہوں. بہت خوش ہیں. تو کیا ایسی ہی صورتحال ہے؟ لوگ اس اقدام سے خوش ہیں؟
نہیں دیکھیے جو جمعے کی نماز اور عید کی نماز ہے وہ چھوٹی چھوٹی مساجد میں ادا کرنے دی گئی. جو بڑی مساجد ہے جہاں پہ بڑا اجتماع ہوتا ہے جیسے جامع مسجد ہے, درگاہ حضرت بل ہے, سعید صاحب کی مسجد ہے, تو وہاں پہ جو ہے کوئی بڑا اجتماع جو ہے الاؤ نہیں کیا گیا. صرف چھوٹی چھوٹی جو محلے میں جو مسجد ہوتی ہے لوکل مسجد, اس میں جو ہے عید کی نماز کو اور جمعہ کی نماز کو الاؤ کیا گیا. اب جہاں تک اجیت دوول صاحب کا سوال ہے, وہ حکومت ہندوستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ گورنمنٹ آف انڈیا کے آفیشیل ریپرزینٹیٹیو ہیں. میرا ان سے یہ سوال ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں, اگر آپ کلیم کر رہے ہیں لوگوں کے گھر جا کر کے کھانا کھا کے آپ دکھا رہے ہیں کہ بھائی سب کچھ ٹھیک ہے, آل از ویل, کوئی دقت نہیں ہے, تو پھر یہ جو کرفیو لگایا گیا ہے یہ کس کے لیے لگایا گیا ہے؟ یہ جو فون لائنیں بند کی گئی ہیں, انٹرنیٹ لینڈ لائن سب بند کیا گیا ہے, یہ کس کے لیے کیا گیا ہے؟ تو اصل میں جو ہندوستانی حکومت ہے ان کے قول و فعل میں تضاد ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے کہنے میں اور کرنے میں بہت کانٹرڈکشن ہے. وہ کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے, سب ہم سے خوش ہیں, کشمیری ہم سے خوش ہیں, تو پھر کرفیو کس کے لیے لگایا گیا ہے؟ انٹرنیٹ اور فون لائن کس کے لیے بند کیے گئے ہیں؟ یہ جو بھارت کی حکومت کی وجہ سے جو تازہ اقدام ہے, اس پہ کشمیری جو کشمیریوں کا کیا اس میں رد عمل ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو حکومت ہے وہ کہتی ہے, وہ وکاس کا نعرہ لگاتی ہے, وہ کہتی ہے کہ اب کشمیر میں, مودی صاحب نے اپنی تقریر میں کہا اب کشمیر میں حقیقی خوشحالی آئے گی, انویسٹمنٹ آئے گی, نوکریاں آئیں گی, تو اس سے آپ لوگ کیوں ناراض ہیں؟ دیکھیے مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی کشمیری ہوگا جس نے جب یہ سنا ہوگا کہ اس طرح کی چیز ہوئی ہے اس نے آنسو نہیں بہائے ہوں گے. تمام کشمیریوں کے لیے جو ہے یہ تھوڑا بھاری ورڈ لگ سکتا ہے, بھاری لفظ لگ سکتا ہے, لیکن سچ میں ماتم کا ماحول ہے. کوئی بھی جو ہے اس عید کو عید سمجھ کے نہیں منا رہا, کیونکہ عید کے دن جو ہے کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ عید کے دن کوئی پروٹیسٹ کرے. لیکن اس بار عید پر دلی میں جو کشمیری طلبہ ہیں انہوں نے ایک پروٹیسٹ گیدرنگ کی. وہ لوگ رو رہے تھے, وہ اپنی فیملیز کو مس کر رہے تھے. اور یہ بات صرف فیملیز کو مس کرنے کی نہیں ہے, فیملی کا تو چلیے وہ آپ کا پرسنل لیول پہ ہو گیا, ایک پولیٹیکل لاس جو ایک کمیونٹی لیول پہ ایک قوم کی طرح جو ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت غلط ہوا ہے, ہمارے جو ہے حقوق چھینے گئے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ کسی نے جو ہے ہمارے اوپر ٹرک چلا دیا ہو, اس طرح کا لگتا ہے کہ جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہے, کیونکہ یہ ہماری ایک قومی پہچان کا اہم حصہ تھا آرٹیکل 370. لیکن ابھی بھی جو ہے ہم لوگوں نے ہمت نہیں ہاری ہے, ہم لوگ ہمت نہیں ہار سکتے, کیونکہ ہمارے پاس صرف یہی ایک چیز بچی ہوئی ہے. ہم لوگ اس میں پوری کی پوری کوشش کریں گے, سپریم کورٹ میں جائیں گے, جو بھی اور ہو سکتا ہے ہم لوگ کریں گے اپنا حق واپس لینے کے لیے. اور اچھا, محبوبہ مفتی کا جو اس پہ ایک بیان آیا, اور اس پہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے غلطی کی پاکستان کے بجائے بھارت کا جو ہے انتخاب کر کے. آپ کو کیا یہ لگتا ہے, کیا یہ سچ ہے کہ ایک تناظر بن رہا ہے, ایک ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ اس بھارت کے اقدام کے بعد جو کشمیری جو سیاسی رہنما ہیں, وہ چاہے وہ پرو لبریشن ہوں, چاہے وہ ڈیموکریسی کے اندر ہی جو اپنی راہیں تلاش کر رہے ہیں, وہ ایک پیج پہ آتے جا رہے ہیں؟ یہ تو سچ سچویشن ہے, یہ تو سچی سچویشن ہے. دیکھیے کشمیر کا, جموں کشمیر ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے, اس کا ہندوستان کے ساتھ میں جو ایک انڈرسٹینڈنگ تھا وہ ایک ٹرسٹ پہ بیسڈ تھا, وہ ایک بھروسے پہ بیسڈ تھا کہ ہمارے جو ہماری خواہشیں ہیں ان کو رسپیکٹ کیا جائے گا. لیکن کبھی بھی ہماری خواہشات کو رسپیکٹ نہیں کیا گیا, کبھی بھی ہمارے ہیومن رائٹس کو نہیں رسپیکٹ کیا گیا. اور ایسا لگتا جا رہا ہے کہ اب ہندوستان پہ بھروسہ کرنا, ہندوستانی حکومت پہ بھروسہ کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو رہا ہے. مطلب آپ چاہیں تو اس میں بہت سینسر کر کے, بہت شوگر کوٹنگ جس کو کہتے ہیں, بہت میٹھے الفاظ میں جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن اصل بات یہی ہے کہ ابھی کس طرح سے, مطلب کس بیسس پہ ہندوستان کی حکومت کے ساتھ ہم لوگ نیگوشیٹ کریں, تو ٹرسٹ کشمیری کریں. نوجوان کیا ایک چاہتا ہے؟ ہوتی ہے جو ایک لوکل پولیٹیشین ہوتا ہے, وہ حکومت کے ساتھ میں, سینٹر کے ساتھ میں, مرکز کے ساتھ میں وہ نیگوشیٹ کرتا ہے. وہ کچھ ٹرمز, وہ کچھ اپنی قوم کے لیے کچھ کنسیشنز, ان کے لیے کچھ اسپیشل پروویژنز نیگوشیٹ کرتا ہے. لیکن یہ نیگوشیشن ایک ٹرسٹ پہ بیسڈ ہوتا ہے کہ 50 سال بعد, 40 سال بعد جب میں گزر جاؤں تو اس وقت میرے بچوں کے ساتھ میں دھوکہ نہ ہو. لیکن وہ دھوکہ بار بار ہوا ہے, اور اس بار تو اتنا ایکسٹریم ہوا ہے کہ اس کے بعد ہندوستانی حکومت کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا, ان کے ساتھ میں تو ٹرسٹ اگر کرنا بہت ہی نیگوشیٹ نہیں کر سکتے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب کشمیری نوجوان, کشمیری جو ہے, ان کا کیا اب مطالبہ ہے, کیا اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم اپنا حق واپس چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ جو جبرن یہ ہمارا جو حق چھینا گیا ہے, ہم اس کو واپس چاہتے ہیں. اس میں الگ الگ لوگوں کا الگ الگ پولیٹیکل پروگرام ہو سکتا ہے, یعنی کشمیری طلبہ جو ہے وہ پروٹیسٹ کر ہی رہے ہیں, وہ لوگ اپنے
جو ہے وہ لوگ اپنے انیشیٹو پہ، یہ نہیں کہ لیڈران کے کہنے پر، وہ اپنے انیشیٹو پہ بہت انوویٹو طریقے سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں. عید کے دن انہوں نے پروٹیسٹ کیا. ہم لوگ سپریم کورٹ میں جائیں گے. ہم لوگ ایک بہت ہی کمپریہنسو پٹیشن تیار کرتے ہیں، سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں. ہم لوگ حکومت کو انسٹیبل بنائیں گے. کچھ لوگ اگر انٹرنیشنل پریشر موبلائز کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. یہ کیونکہ کسی ایک پارٹ کا موومنٹ نہیں ہے، اور میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میری جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ اس کی سول ریپرزینٹیو ہے. دیکھیے ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا، میں تو ایک پولیٹیکل پارٹی کی ریپرزینٹیو ہوں، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کئی ساری پولیٹیکل پارٹیز کے پریزیڈنٹ، جنرل سیکرٹریز سب لوگ حراست میں ہیں. ان کا بھی یہ موومنٹ ہے، جو سیپریٹسٹ لیڈرس ہیں ان کا بھی یہ موومنٹ ہے. تو ان لوگوں کا بھی اس میں اسٹیک ہے. وہ لوگ بھی جب باہر آئیں گے آئی ایم شیور وہ لوگ بھی اپنی طرف سے کوشش کریں گے. ہمارا ایک ہی موٹو ہے، ہمارا حق ہم سے جبرن کیا گیا ہے، ہمیں یہ واپس چاہیے. آپ اس کے لیے کیا رائے عمل تجویز کرتی ہیں اس وقت؟ پروٹیسٹ، اس کے علاوہ کیا آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ پروٹیسٹ تو ایک ڈیموکریٹک طریقہ ہے اپنی آواز کو اٹھانے کا، لیکن ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ دلی میں جب ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں ہمیں اجازت ملتی ہے. کشمیر میں اگر لوگ پروٹیسٹ کرنے نکلیں تو وہاں پہ لوگوں کے ساتھ میں گولیاں چلائی جاتی ہیں، ان پہ پیلٹ چلائے جاتے ہیں. آج بھی میری جو ہے ایک مطلب میرے ایک دوست ہیں یہاں پہ، انہوں نے بتایا کہ ان کے کزن کو جو ہے انہوں نے ان کو بلٹ انجری لگی ہے اراؤنڈ ہز نیک، ان کو گردن کے پاس میں بلٹ لگی ہے. تو یہ چیزیں ہمیں ابھی بھی سنائی دے رہی ہیں. تو مطلب ایک لیول پلینگ گراؤنڈ نہیں ہے، ایک انفیئر طریقے کا سچویشن ہے جہاں کی آپ ہندوستان کے باقی علاقوں میں تو پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، آپ کرناٹکا میں، کیرلا میں پروٹیسٹ کر سکتے ہیں اس مسئلے پر، لیکن جن لوگوں کو اس سے سب سے زیادہ دقت ہے، جن لوگوں کی یہ روزمرہ کی زندگی کا سوال ہے، ان کو پروٹیسٹ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. تو یہ ساری اویئرنیس کے ساتھ مطلب ہم لوگ ایز ایکٹیوسٹ بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم یہاں مارچ نکالتے ہیں، سوچتے ہیں کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ مارچ نکالیں گے تو ان پہ گولی چل جائے گی. اچھا، ایل او سی کی دوسری جانب جو کشمیری نوجوان ہے وہ بھی اس کے بارے میں وہ بھی خاص جذبات رکھتا ہے. آپ اس سے کیا توقع رکھتی ہیں؟ اس طرف سے آپ کو کس قسم کی جو پاکستان کے زیر انتظام جو کشمیر ہے اس طرف سے آپ کو کس قسم کی سپورٹ کی ضرورت ہے؟ سفارتی، سیاسی، کس قسم کی؟ دیکھیے ہمارا تو کوئی رابطہ کسی سے باہر نہیں ہے، لیکن آپ کے ذریعے میں پوری انٹرنیشنل کمیونٹی سے یہ اپیل کرنا چاہوں گی کہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے اس پر اپنی آنکھیں بند نہ کر کے اس ایشو کو اٹھائیں، کیونکہ یہ ایک ڈیموکریسی کا مسئلہ ہے، ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے. جو ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی کسی ایک لوکل کا نہیں ہوتا، وہ ایک گلوبل ایشو ہے، وہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے. تو ابھی جیرمی کاربن کا آپ نے ٹویٹ دیکھا ہوگا، کل انہوں نے بھی اس پہ آواز اٹھائی، وہ ایک انکریجنگ اسٹیپ ہے. We appeal to all the progressive leaders across the world to actually stand in support of Kashmiri people, because we are being betrayed and our promises are being violated and our human rights are being violated. بھارت کی جو سرکار ہے اس کی طرف سے جو موقف ہے وہ جو کرفیو کے لیے ہے، وہ ظاہر سی بات ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی جو کوئی انتشار کو بچانے کے لیے، انتشار سے بچنے کے لیے، دہشت گردی سے بچنے کے لیے اس کے لیے یہ کرفیو نافذ کیا گیا ہے. پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ جو برہان وانی کے جو واقعہ ہے اس کے بعد جو کشمیری نوجوان ہے اس کے اندر سے جو ہے یہ جو ملیٹنسی ہے یہ مقامی ہے. تو آپ ایز اے کشمیری نوجوان اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ کیا ملیٹنسی کوئی آپشن کشمیری نوجوان اس کو دیکھتا ہے یا آپ کا راستہ پولیٹیکل ہے؟ نہیں دیکھیے، میں خود کشمیری نوجوانوں کے بہاف پہ نہیں بات کر سکتی ہوں. ہم لوگ ایک پرٹیکولر طریقے کا راستہ، مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ جانا ٹھیک ہے، کسی کو یہ لگ سکتا ہے کہ بندوق اٹھانا ٹھیک ہے، کسی کو کچھ اور لگ سکتا ہے. حکومت کو ایک دم پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، حکومت کو پتا تھا کہ اس ڈیسیجن کا رد عمل، اس کی جو پرتکریا ہے وہ بہت ہی وائلنٹ ہو سکتی ہے. حکومت نے جان بوجھ کے یہ فیصلہ لیا. تو حکومت جو ہے وہ ایک حساب سے آپ سمجھ لیجئے وہ خود ہی وائلنس کو پرووک کر رہی ہے، نوجوانوں کو جو ہے پش کیا جا رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جب پولیٹیکل لیڈرز، فارمر چیف منسٹرز جنہوں نے الیکشن لڑا ہے، جو آپ کے ساتھ الائنس میں رہے ہیں رولنگ پارٹی کے ساتھ میں، ان کو آپ نے نظر بند کر دیا، ان کو آپ نے جیل میں بند کر دیا، تو اس وقت ہمارا کیا وانٹیج پوائنٹ، مطلب ہم کس منہ سے نوجوانوں سے کہیں کہ آپ گن نہیں اٹھاؤ، ڈیموکریسی ہی حل ہے. کیونکہ ڈیموکریٹک لیڈرز کو جو ڈیموکریٹک طریقے سے لڑ رہے ہیں ان کو آپ نے جیل میں ڈال دیا. تو ہم کیسے کہیں نوجوانوں سے کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ صحیح حل ہے اور آپ گن نہ اٹھائیں؟ یہ تو بھارتی حکومت پرووک کر رہی ہے وائلنس کو، یہ جان بوجھ کے بڑھاوا دے رہی ہے وائلنس کو.
شہلا رشید، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا، وائس آف امریکہ کے دیگر ناظرین کا بھی شکریہ اس فیس بک لائیو میں شرکت کرنے کا۔ ہم اپنے فیس بک لائیو سیشن کے ذریعے دیگر جو فریقین ہیں ان کا بھی موقف لاتے رہیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔